جب تک ان کو اپنا حق نہیں مل جاتا. وہ مجھے اندازہ ہے کہ ہماری آواز ضعیف ہے، اس لیے کہ میں معاشرے کی اس پرت سے تعلق رکھتا ہوں جو نچلے درمیانہ طبقہ سے تعلق رکھتی ہے، یا اسے بھی نچلے اسے تعلق رکھتی ہے. اس سے جیسے یہ اشارہ میں اس طرف نہیں جاؤں گا، بہت حادثات ہوتے ہیں، لیکن شور اتنا نہیں ہوتا جتنا اب کی بار ہوا. اس کے پیچھے بھی یہ طبقاتی سماج کا بدبودار جو ہے وہ بول رہا ہے. لیکن میں یہ جو کہنا چاہتا ہوں آپ سے وہ یہ قومی آزادی کے ساتھ ساتھ ہمیں ان طبقاتی تضادات کو بھی بے نقاب کرنا ہے اور ان کے خلاف ننگی تلوار بن کے کھڑا ہونا ہے اور لڑنا ہے. اس لیے ہم نے اس مارچ ایک الیکشن، دوسرا یہی جو میرٹ کی پامالی، میرٹ کا قتل اور یہ نامناد جو ایکٹ، اس کی واپسی ہے 14 جولائی کے جاجی مارچ کا بنیادی مقصد. پھر یہ کہتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں آپ کو ووٹ دیں، ووٹ لے کے 4,500 ماگا واٹ سے زیادہ بجلی پیدا کرتا ہے یہ پاکستانی جموں کشمیر. 350 میگا واٹ بجلی نہیں لے سکتے بے شرم لوگ. ان کی کمائی کا راستہ بند ہے، کوئی نہیں بول رہا، کوئی کسی کے کام پر دھون تک نہیں رینگتی. جو 4,500 میگا واٹ سے 350 میگا واٹ بجلی اپنا حق نہیں لے سکتے، وہ ان کے سامنے کھڑے ہوں گے. آپ کی عزت نفس، جو اپنی عزت نفس کا دفاع نہیں کر سکتے، میری اور آپ کی عزت نفس، قوم کی عزت نفس کی بات کریں گے. میرے محترم باپ، میں جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ان تضادات کو سمجھیے گا اور ان تضادات کو سمجھ کر ان کو بے نقاب کرنے کے لیے میدان عمل میں آئیے گا. اب یہ جو پچھلے دنوں الحمدللہ نہیں بولے، ہم بولے اس کے خلاف، یہاں کسی نے کہا کوئی نہیں بولے. پہلی پریس کانفرنس جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے کی، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی سینٹرل ایگزیکٹو نے، زون نے، اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ نے میرٹ کی اس پامالی کے خلاف زوردار ریزولوشن پاس کیا. پھر پریس کانفرنس کی مجھے ہدایت کی، ہم نے 4 کو پریس کانفرنس کی، ہم بولے اس کے خلاف. یہ جو ہم نے کہا ویسے ہی فوج کوئی بھی ہے، اپنی بھی ہو، غیر اعلانیہ طور پر سول ایڈمنسٹریشن کو انفارم کیے بغیر وہ شہری علاقوں میں آ جائے، دیہی علاقوں میں آ جائے، سیاحتی مقامات پہ آ جائے، یہ کوئی درست بات نہیں ہے. چاہے کہ غاصب اور قابض فوج جو ہے وہ دن آتی پھرے، اس پہ آواز نہ اٹھے. الحمدللہ سب سے توانا اور طاقتور آواز ہماری تھی. ہم نے کہا، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے کہا اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں کہ ساری قابض فوج واپس جائیں، پہلے مارلا پر پاکستان کی قابض فوج واپس جائے، اور اس سے پہلے یہ جو غیر اعلانیہ طور پر شہروں میں آ گئے، دیہاتوں میں آ گئے، سیاحتی مقامات پہ آ گئے، یہ واپس باکس میں چلے جائیں. اللہ نے ان کا بھی پردہ رکھ لیا، اللہ نے ہمارا پردہ بھی رکھ لیا. ورنہ آج کا دن اس طرح کا شاید پرامن نہ ہوتا. شکر ہے اللہ کا کہ وہ 15 والی تاریخ سے پہلے واپس چلے گئے. لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں، اب کی بار انہیں مکمل ہی واپس جانا چاہیے. لیکن کبھی جب تک مکمل واپسی نہیں ہوتی، اس طرح بےہودہ طریقہ سے شہروں میں دن دنانا ناقابل قبول ہے، ناقابل برداشت ہے. میں نے کہا تھا چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، گھروں کے سامنے جا کے کیمپس لگائے گئے.
CHQ اور اپارا میں بیٹھنے والوں، یہ مفتوح علاقہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ یہ کسی کے باپ نے ہمیں آزاد کرا کے تحفے میں نہیں دیا ہے۔ ہم نے جس شخصی راج کے خلاف بغاوت کی تھی، اپنے طور پر کی تھی، اپنی مدد، اپنے قوت بازو اور اللہ کی مدد سے اس کو مار بگایا تھا۔ وہ تو ہمارا ریاستی تھا، اس کے شخصی نظام کے خلاف ہم نے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اور اگر آپ بھول گئے ہو، میں یاد دہانی کروا دیتا ہوں کہ ایسے ہی دن دناتے تھے، ایسے ہی ناٹک رچاتے تھے، ایسے ہی ڈرامے کرتے تھے۔ 50s میں آپ کے ساتھ جو کچھ یہاں ہوا تھا وہ عمل دہرایا جا سکتا ہے اگر آپ اپنے ننگے پن سے باز نہیں آتے تو۔ لیکن میرے محترم باپ، ابھی ہمیں پری میچور لڑائی نہیں لڑنی۔ ابھی ہم نے اپنی صفوں کو منظم کرنا ہے، اپنی عوام کو شعور دینا ہے، اور وہ جو ہم کہتے ہیں کہ قومی آزادی کی لڑائی میں یا انقلاب کی لڑائی میں جو فیصلہ کن رول ہے وہ عوامی مسلح جدوجہد کا رول ہے، اور اس عوامی مسلح جدوجہد کو جب عوام تیار ہو جائے گی وہ ہتھیار ہم نے استعمال کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم نے سیاسی محاذ پر، سفارتی محاذ پر اپنے آپ کو منظم کرنا ہے۔ محترم باپ، مجھے بتایا گیا کہ یہاں کو آئی جی صاحب آئے گریڈ 19 کے، یہاں آپ کے ریاستی ڈی آئی جیز گریڈ 20، گریڈ 21 اور بعض تو گریڈ 22 میں بھی شاید کوئی اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے۔ اس پہ میں بعد میں آتا ہوں کہ یہ جو گریڈوں کی بندر بانٹ ہے یہ کیا ڈرامہ ہے۔ 45 لاکھ آبادی ہے، 10 ڈسٹرکٹ ہیں، 10 ایس پیز، 10 ڈی ایس پیز، 10 کیا کہتے ہیں یہ ڈپٹی کمشنر، 10 اے سیز، اور پتہ نہیں کیا کیا ڈرامہ اس سے زیادہ چلتا ہے، 20 سیکٹریز، کہتے ہیں نا بانمتی کا کنبہ ہے یہاں سارا۔ لیکن میں جو کہتا ہوں، جو سمجھانا چاہتا ہوں ان کو، یہ جو بیوروکریسی ہے جو میرے اور آپ کے خون پر پلتی ہے، وہ اللہ کے بندوں، اسی غلامی کے خلاف تو ہم لڑ رہے ہیں نا۔ یہ غلامی ہم پہلے ہی کہتے تھے، یہ آئی جی، یہ چیف سیکرٹری، یہ سیکرٹری فائنانس، یہ آڈیٹر جنرل اور یہ سیکرٹری سیٹ جو ہیں، یہ جو 5 لینڈ آفیسرز ہیں، یہی ہمارے اصل حکمران ہیں۔ یہ بات سے نہیں آنے چاہیے، ان کو واپس بھیجا جائے۔ کسی کے کام پر جوں تک نہیں رہتی۔ اور اب غلامی کی بدترین سزا دیکھ لیجئے کہ گریڈ 20، 21 اور 22 کے لوگ گریڈ 19 کے جو چیف سیکرٹری کے تحت جو ہے اس کیا کہتے ہیں وہ کام کریں۔ میں کہتا ہوں اس کے خلاف اٹھیے۔ ایسے نہیں کہ ہم گریڈ 21 کے 20، 22 کے لوگ ہیں تو ہم اس کے نیچے ملازمت نہیں کر سکتے۔ کہو ہمیں غلامی کا یہ پھندا قبول نہیں ہے، ہم آزادی چاہتے ہیں۔ اب اس سے اور زیادہ آپ نے کیا کرنا؟ 20، 21، 22 گریڈ تک پہنچ گئے ہو، اب صبح گئے یا شام گئے، جو کمانا تھا کما لیا، جو بنانا تھا بنا لیا اپنی نسلوں کے لیے۔ اب مرنا ہے آپ نے، اور وہ اگر غیرت اور عزت کی موت مر جاؤ، اس سے بڑا آپ کے لیے اور اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ سارے کے نام دھل جائیں گے۔ لیکن مجھے پتا ہے لوگوں نے غیرت نہیں کرنی، کیونکہ اگر غیرت کرنی ہوتی تو یہ سارے مناصب بے غیرتی کے ہیں، غیرت مند کو اوپر نہیں جانے دیا جاتا۔ اور پھر میرے محترم باپ، آخری بات کر کے میں جاؤں گا۔ میں نے پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا، ہم نے مطالبہ کیا تھا ان سے، یہ جو بجٹ آج پیش پتہ نہیں کیا، ہم نے کہا تھا گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 16 تک کے ملازمین کی تنخواہیں بڑھاؤ۔ کم از کم جو ہے ان کی تنخواہ 1 تولہ سانہ جو 1 لاکھ سے اوپر جاتی ہے وہ بنیادی تنخواہ رکھو۔ اور گریڈ 17 سے لے کر یہ جو نامناد 22واں یا 21واں گریڈ ہے نا، یہ جو ابھی گریڈ 19 کے نیچے کام کر رہا ہے،
ان کی مراد واپس لو، ان کی تنخواہوں پہ کٹوتی لگاؤ، بیوروکریسی کے یہ جو ججز ہیں 45 لاکھ لوگ، ان سے بھی 15 لاکھ باہر، 9 ججز ہائی کورٹ میں. کیا ظلم ہے یار، میں کہتا ہوں لوٹ سوٹ کا ایک بازار گرم ہے. 10-15 لاکھ تنخواہیں، مراحت اور پھر پینشنز، خون پسینہ آپ کا میرا. کیسے یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آتی، سمجھنے نہیں جاتی؟ 64 یہ جو کل بجٹ پیش ہوا نا، اس سے پہلے یہ جو 64% انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، اور وہ جو 64% انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ میرا اور آپ کا خون نچوڑ کر حاصل کیے جاتے ہیں. ان سے یہ مراحت لی جاتی ہیں، یہ عیاشیاں کی جاتی ہیں، ہمیں تڑپنے اور تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، ہم پھر چپ. یہ ظالمانہ اور منافقانہ نظام، اس کے خلاف ہمیں باہر آنا ہوگا. مجھے نہیں پتا ان میں اتنی جرت ہے نہیں، اور مراحت کا اعلان ہوا ہوگا. میں پاکستان میں کہہ رہے تھے کل پنجاب والے بڑے فخریہ بے شرمی کے ساتھ، گریڈ 16 تک تو بات ہوئی، انہیں کہا جی ہم نے پتہ نہیں 20 تک یہ کر لیا، 25% جو ہے اناؤنسز کر لیے اور زیادہ. پہلے لاکھوں کروڑوں ہضم کر رہے ہیں یہ لوگ. کیا ظلم کر رہے ہو؟ نیچلے مزدور محنت کرتے کم از کم 20,000 تنخواہ. کوئی 20,000 میں 2 بندے یا 1 بندہ آج 100%، 300% آپ نے مہنگائی بڑھا دی. تنخواہ بڑھا رہے ہو، چھوٹے ملازمین کی 10%، بڑوں کی بھی 10%، چونکہ ان کی بیسک لاکھوں سے اوپر ہے، ان کی تو ہزاروں میں چلی جاتی ہے. جس کی تنخواہ ہی جو ہے 20,000 سے نیچے ہے، اس کی کیا تنخواہ بڑھ رہی ہے 10% کر کے؟ الو کا پٹھا بنایا جاتا ہے ہمیں، اور ہم الو کے پٹھے بنتے جاتے ہیں، ہم بولتے نہیں ہیں لوگوں. میں جو آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم نے اور کچھ نہیں کرنا. اب ہمارے لیے کرنے کا لیے اور کچھ رہا ہی نہیں سوائے اس کے کہ ہم اپنی عزت نفس، یعنی غریب مظلوم معقوم کی عزت نفس کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، ہم قوم کی عزت نفس کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، ہم آزادی اور اس اپنے وطن کی تقسیم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اس وطن کی تقسیم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اس ظالمانہ منافقانہ نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. باقی بہت ساری باتیں اب آپ نے آپ کے سامنے رکھ لی، بہت ساری باتیں باقی ہیں، وہ پھر آپ سے وقتاً شیئر ہوتی رہیں گی. لیکن جو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو، جو گزارشات میرے اباب نے آپ سے کی، جو گزارشات میں نے آپ سے کی، تو پھر آپ کو ہمارے ساتھ ہم رکاب ہم قدم ہونا ہوگا. یہ جو سینکڑوں لوگ ہیں ان کی بھی ایک آواز ہے، طاقتور ہے. یہ ہزاروں میں ہوتے اور ہی زیادہ طاقتور ہوتی. اگر آپ آؤ گے، اس کا حصہ بنو گے، تو ہزاروں میں ہم ہوں گے، ہماری آواز طاقتور بھی ہوگی، فیصلہ کن بھی ہوگی. اس لیے میری آپ سے استدعا ہے کہ آپ، یہ ہمارا ہی کام نہیں ہے، جے کے سلف کے لوگوں کا ہی نہیں ہے. جموں کشمیر کے ہر غیرت مند اور جرت مند انسان کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ مشن لے کر، یہ پیغام لے کر جو لوگوں تک جائے، اور ہمارے 14 جولائی والے مارچ کو زیادہ طاقتور فیصلہ کن بنانے میں اپنا حصہ ڈالے، اپنا حصہ باقیوں سے بھی ڈلوائے. اس کے لیے ہم آپ کے پاس پہنچ سکیں نہ پہنچ سکیں، یہ جو سارے آپ موجود ہو، آپ سارے اتنے ہی ذمہ دار ہو جتنا میں ذمہ دار ہوں، بلکہ آپ میں سے بہت سارے مجھ سے زیادہ ذمہ دار اس لیے ہوں گے، یا سارے مجھ سے زیادہ ذمہ دار اس لیے ہوں کہ آپ کی سمجھ مجھ سے زیادہ بہتر ہو سکتی ہے، اور ہر ایک کی ذمہ داری اتنی ہوتی ہے جتنی جس کی سمجھ ہوتی ہے، جس کو اللہ نے جتنا فہم دیا ہے، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اس سے اسی کے مطابق حساب ہوگا. اس لیے میرے دوستو، ہم ساروں کی ذمہ داری، پہلے تو بحیثیت انسان ہے کتنی ہے،
لیکن سمجھ بوجھ کے حوالہ سے جو میں نے آپ سے کہا کہ آپ میں سے بہت سارے یا سارے میری سمجھ سے مجھ سے اوپر ہوں گے، مجھ سے زیادہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اپنی اس ذمہ داری کو جس کے لیے آپ نے جواب دہ ہونا ہے لوگوں، روز محشر والے دن اللہ کے حضور میں کہ پوچھے گا اللہ کہ آپ ظلم ہوتا دیکھ رہے تھے، چپ کیوں تھے؟ مذہب پسند کیوں تھے؟ کیوں اٹھ کے کھڑے نہیں ہو رہے تھے؟ نا انصافی ہوتے دیکھ رہے تھے، اس کے خلاف بول کیوں نہیں رہے تھے؟ میرٹ کی پامالی ہوتے دیکھ رہے تھے، اس کے خلاف اٹھ کیوں نہیں رہے تھے؟ آپ کا وطن تقسیم ہو رہا تھا، آپ خواب خرگوش سوئے ہوئے کیوں تھے؟ میرے محترم احباب، اس سے پہلے چونکہ روز محشر تو بعد میں آئے گا، اس سے پہلے ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا رہے، اس ملامت سے بچنا ہے، سب سے پہلے اس ملامت سے بچنا ہے، پھر روز محشر کی بات بھی ہے، لیکن پھر اپنی اس سے پہلے ایک اور بات ہے، ہماری نسلوں کی بات ہے، ہمارے بچوں کی بات ہے، ہمارے پوتوں کی بات ہے، ہمارے پڑپوتوں کی بات، اس سے بعد صدیوں بعد آنے والی ہماری نسلوں کی بات ہے، ہمیں ان کے سامنے بھی جواب دہ ہونا ہے۔ کہیں گے کیسے کیسے لوگ تھے کہ آج آپ کے ہزاروں گزرے نہیں لاکھوں گزر گئے نا، ہمارے اپنے اجداد میں، ہمارے اپنے بڑوں میں، لیکن نام آپ کو اور مجھے کتنوں کے یاد ہیں؟ انہی کے جو جرأت اور حوصلے کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ تو محترم احباب، آخر میں نعرہ لگاؤں گا اس استدعا کے ساتھ کہ ہم نے 14 جولائی کے فیصلے کو طاقتور بنانا ہے، فیصلہ کن بنانا ہے، مؤثر بنانا ہے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس عمل سے باہر رکھنا ہے، تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے، اور آپ ساروں نے بھرپور طریقہ سے جواب دینا ہے۔ فتح کی سمت متحد، فتح کی سمت متحد، خدا تمہارے ساتھ ہے، کام تمہارے ساتھ ہے، عوام تمہارے ساتھ ہے، مزدور تمہارے ساتھ ہے، طلبا تمہارے ساتھ ہیں، کسان تمہارے ساتھ ہے، فتح تمہاری منتظر، کبھی تو ہوگی روشنی، پٹ کی راہ پر، پٹ کی راہ پر، شہادتوں کی راہ پر، شہادتوں کی راہ پر، سعادتوں کی راہ پر، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، فتح کی سمت متحد۔ بہت شکریہ سر۔